ہماری کہانی کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باسط فخری اور فضا کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ تو فخری کہتا ہے کہ دیکھو نا، میں نے کتنی آسانی سے سب کچھ ہینڈل کر دیا۔ تم نے چیف کی بات سنی تھی کہ وہ اس نے کیا کہا تھا؟ اتنا کہہ کر فخری وہاں سے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں چلتا ہوں، گھر پہ بہت سا کام ہے، اور فخری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باسط فضا سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تو فضا کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کیا کرنے والے ہو، کچھ ایسا مت کرنا جس کے تم تکلیف میں آ جاؤ۔ تو باسط کہتا ہے کہ اللہ وہ اس دن میری وجہ سے بچا ہے۔ تو فضا کہتی ہے کہ ہم کسی طرح تو عمر سے بچ گئے، لیکن دوسری پریشانی کے بعد بلاؤ۔ تو باسط کہتا ہے کہ کیا کروں، کئی سالوں تک تمہارا انتظار کروں؟ تو فضا کہتی ہے کہ میں اس کی موم سے جا کر بات کروں گی، ویسے بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ تم نے اس کے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور وہ ضرور مانے گی۔ تم دیکھنا وہ ہمارے ساتھ دیکھیے، تم پلیز ناراض مت ہونا اور جمیل سے دور رہو۔ تو باسط کہتا ہے کہ آخر میں جمیل سے کیوں دور رہوں؟ تو فضا انہیں بتاتی ہے کہ وہ ادھر عمر تمہیں ماننا چاہتے ہو، اور ادھر یہ تم نے جو بھی کرنا ہے کر لو۔ باسط کہتا ہے کہ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو فضا بتاتی ہے، باسط میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کون کیا کرنے والا ہے، اس سے اچھا ہے کہ تم لوگ ابھی جھگڑا کر کے یہ بات ختم کر لو۔ تو باسط کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھو تم میری گرل فرینڈ ہو تو اس کا مطلب ہے تم میری پوری فیملی ہو۔ تو فضا کہتی ہے کہ دیر آئی پر درست آئی۔ تو باسط کہتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، بات تھوڑی دیر سے سمجھ سکتا ہوں، اور اگر تم کچھ سنبھال نہیں پائی تو پھر میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ تو فضا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو باسط کو یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کیا ٹائم ہوا ہے، مجھے تو ہاسپٹل جانا ہے۔ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جمیل احمد سے کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ احمد اسے کہتا ہے کہ تم اس بات کو کیوں اتنا کھینچ رہے ہو، اسے دے دو نا طلاق۔ جمیل کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ احمد اسے کہتا ہے کہ ابھی تم نے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، تمہارا پروموشن ہونے والا ہے۔ تو جمیل کہتا ہے کہ ہاں بس پروموشن کی بات ہے، اگر میرا پروموشن ہو گیا تو پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے ایسے آ کر بات کرے۔ جمیل چیف کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو چیف اسے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو جمیل، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ تو جمیل کہتا ہے کہ میں اسے پریشان نہیں کر رہا ہوں، دراصل عمر ان لوگوں کا رشتہ دار ہے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ عمر کی بیٹی فضا کی بھتیجی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں بھی اس کھیل میں برابر کے حصے دار ہے۔ تو چیف اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جمیل کہتا ہے کہ ہاں سچ میں، وہ لوگ بنا پوچھ کہ وہ یہاں سے چلے گئے۔ چیف اسے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ کسی بدلہ لینے کے یہ سب کچھ تو نہیں کہہ رہے ہو؟ جمیل کہتا ہے کہ میں اپنی نجی معاملات کو اپنے کام سے نہیں ملا رہا ہوں۔ تو چیف کہتا ہے کہ فضا تو خود اس کی کمپلینٹ کرنے آئی تھی۔ تو جمیل کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فضا اور عمر کے درمیان کچھ بحث ہو گئی ہو، تو اس لیے وہ کمپلینٹ کرنے آئی تھی۔ تو چیف کہہ رہا ہے کہ تمہارا مطلب ہے کہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں؟ تو جمیل کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے، ہمیں عمر کو پکڑنے کے لیے فضا کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو چیف کہہ رہا ہے کہ دیکھو فضا سے بات کر لو، اگر وہ تیار ہے تو اس پر کام شروع کر لینا، اور جمیل اگر تم اس کیس کو سلجھا دو تو تمہارا پروموشن کوئی بھی نہیں رکوائے گا۔ جمیل شکریہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یالے کو فضا مل جاتی ہے۔ تو یالے اسے کہتی ہے کہ فضا یالے سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، جمیل ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میں سچ میں بہت پریشان ہوں، اور بس اتنا غصے میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر دے۔ یالے کہتی ہے کہ توران نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹریننگ پر نہیں آئے گا، آخر وہ ہمارے بچے کا باپ ہے۔ اچھا یہ سب کچھ چھوڑو، بتاؤ جمیل کا کیا کرو گی؟ تو فضا بتاتی ہے کہ میں نے باسط کو بتا دیا ہے کہ میں فاطمہ آنٹی سے بات کروں گی، پر وہ تو ان سے ڈبل ہے۔ تو یالے کہتی ہے کہ وہ عورت تو ایسی ہے کہ تمہیں سنا کر چلی جائے گی۔ تو فضا کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے، میں کیا کروں؟ تو یالے کہتی ہے کیوں نہ ہم اس کے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈیں۔ تو فضا کہتی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ تبھی فضا کو جمیل کا کال آ جاتا ہے۔
تو فضا کہتی ہے کہ شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر، دیکھو جمیل ہے۔ تو یالے کہتی ہے کہ تم بات کرو کہ کیا کہتا ہے وہ۔ تو جمیل کہتا ہے کہ ہاں فضا، ہمارے محلے میں جو کیفے ہے، کیا تم وہاں آ سکتی ہو؟ تو فضا کہتی ہے کہ میں تمہارے بلانے پر کہیں پر بھی نہیں آؤں گی جب تک تم طلاق کے پیپر پر سائن نہیں کرو گی۔ تو جمیل کہتا ہے کہ مجھے بھی تم سے اس کے بارے میں بھی بات کرنی تھی، میرے لیے تمہارے لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، سمجھی؟ جلد ملتے ہیں۔ تو یارلی کہتی ہے کہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فضا کہتی ہے کہ وہ طلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یارلی کہتی ہے کہ جاؤ جلدی چلو، دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، جب اس سے اکیلے میں بات کرو، ہو سکتا ہے وہ مان جائے طلاق دینے میں۔ تو فضا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یارلی، میں جاتی ہوں، اور فضا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فضا جمیل سے کیفے مل جاتی ہے۔ تو جمیل انہیں کہتا ہے کہ اگر میرا پروموشن ہو جائے گا، تو اگر میں جمیل کو پکڑوں گا تو مجھے پروموشن لینے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو فضا کہتی ہے کہ اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو جمیل کہتا ہے کہ وہ آدمی 2 چھوٹے چھوٹے کیسز لے کر بہت فری ہے، اور تمہاری مدد کے بنا اسے پکڑنا ناممکن ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اسے کال کرو اور یہاں پر بلاؤ۔ تم جمیل سے کہو کہ تم ان سے ملنا چاہتی ہو، اور باتیں کر کے تم اس سے باتیں کرو، اس سے سچ اگلنے کی کوشش کرو، اور پھر ہم اسے رنگے ہاتھ پکڑ لیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اور زینب بھی تمہاری بھتیجی ہے، اور پھر اس سب کرنے کے بعد تم مجھے طلاق دے دو گے۔ تو جمیل کہتا ہے کہ ہاں بالکل۔ تو جمیل کہتا ہے اگر وہ تمہاری وجہ سے پکڑا گیا اور میری پروموشن ہو گئی، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ فضا کہتی ہے اگر اس نے آنے سے منع کر دیا تو جمیل کہتا ہے کہ دیکھنا وہ ضرور آئے گا۔ تو فضا کہتی ہے کہ زینب کو میرے پاس آ جانا چاہیے، دیکھو وہ اس کو بندوق کے درمیان نہیں رہنا چاہیے۔ تو جمیل کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو، میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تو فضا سے کہتی ہے کہ تمہیں پہلے بھی گولی لگی تھی، تم اس سے کیسے بچو گے؟ تو جمیل کہتا ہے کہ تمہیں میری آفر قبول ہے؟ تو فضا کہتی ہے کہ پہلے تمہیں سائن کرنا ہوگا۔ تو جمیل کہتا ہے کہ نہیں، پہلے تمہیں عمر کو لانا ہوگا۔ تو فضا کہتی ہے کہ میں چیف سے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ تو جمیل کہتا ہے کہ میں چیف کو ابھی کال کر رہا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو فضا کہتی ہے کہ ہاں کال کرو، مجھے جھوٹ لگ رہا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ماریا رحمت سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے گھر کے ساری چیزیں توڑ دی، اگر وہ مجھے ملے تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ تو رحمت کہتا ہے کہ تم تو یہ سب کچھ جانتی ہو، اس میں کون سا نئی بات ہے؟ تو ماریا کہتی ہے کہ کیا تم اپنے بابا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے بابا کی طرح نہیں ہوں گے۔ تو رحمت کہتا ہے کہ تم بھی نہ ماریا۔ تو ماریا کہتی ہے میں اس لیے ڈر رہی ہوں کیونکہ تم تو اس کے بیٹے ہو نا۔ تو رحمت کہتا ہے ویسے میرے بابا جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس سے دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ امی کو بلا نہیں پا رہے ہیں۔ تو ماریا کہتی ہے اس کا مطلب ہے وہ میرے موم سے نہیں تمہاری موم سے پیار کرتے ہیں۔ رحمت ماریا سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا، ہم اپنی پہلا پیار کبھی نہیں بولتے، اگر تم چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ تو ماریا کہتی ہے اچھا ہے کہ تم نے آج کہہ دیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ بتاؤ ہم ازمیر کب جا رہے ہیں؟ تو رحمت بتاتے ہیں کیا ہے ازمیر میں؟ تو ماریا کہتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے اچھے یونیورسٹیز ہیں۔ رحمت بتاتا ہے کہ وہاں ہم انقرہ بھی جا سکتے ہیں، اور پڑھائی کے لیے وہ جگہ بہت اچھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ازمیر گھومنے کی بہت اچھی جگہ ہے، پر ماریا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی ماریا؟ تو ماریا کہتی ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے پیچھے پیچھے خوشی خوشی آؤں گی۔ تو رحمت کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اور پیچھے سے پرنسپل آ جاتا ہے۔ تو پرنسپل کہتا ہے کہ رحمت، تو رحمت پرنسپل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پرنسپل کہتا ہے کہ رحمت ذرا میرے پاس آنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو رحمت کہتا ہے کہ کس کے بارے میں؟ تو پرنسپل کہتا ہے کہ میرا گھر سامنے ہے، وہاں جا کر ہم بات کریں گے۔ تو رحمت ماریا سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے کیا کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فضا سے کہتی ہے کہ جمیل تمہارا استعمال کر رہا ہے اور تم نے اس کی بات مان لی ہے۔ فضا کہتی ہے کہ چیف نے مجھ سے خود اس سب کے لیے کہا تھا، عمر کو میں نے کال کی لیکن اس نے نہیں اٹھایا، اور دیکھو یالے تمہیں باسط کو کچھ نہیں بتانا، وہ ہماری بات نہیں سمجھے گا۔
تو یہ कहती है कि क्यों नहीं समझेगा, देखो अगर इस काम में तुम्हारे जान का खतरा है तो देखो ये काम नहीं करना। फिजा कहती है कि मुझे बस उमर को बुलाना है, बाकी सब कुछ पुलिस देख लेंगी, और बासित को मैं और परेशान नहीं करना चाहती, और मैं उसके सामने वो साइन शुदा पेपर लेकर जाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। तो याली कहती है कि कम से कम हमें जमीन से तो हमारी जान छूटेगा। तो फिजा कहती है कि इंशाल्लाह। रात के डिनर पर रहमत फिजा को कहता है कि जमीन ने हमारे हालात को देखकर हमें और एक और चांस दे दी, जिससे मैं एक और बार एग्जाम दे सकता हूँ। तो दादी कहती है कि इनके फ्यूचर के लिए ये सब कुछ ठीक हो। तो किरण पूछती है कि हम पास हो जाएंगे ना। तो फिजा कहती है कि अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर पास हो जाओगे। तो किरण कहती है कि अगर हम पास हो गए तो हमें दूर जाना होगा। तो फखरी कहता है कि चलो अच्छा है, कुछ खाने वाले कम हो जाएंगे। फीको कहता है कि मैं तो पास नहीं होऊंगा, आप किरण को लेकर जाइए। रहमत कहता है कि अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। तो बासित कहता है कि बच्चों तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी हम सब पर छोड़ दो। तो दादी कहती है कि बहुत बढ़िया दामाद जी, आपने पहली बार कुछ अच्छा बात की है। तभी बासित दादी को शुक्रिया अदा करता है। फिजा दादी से कहती है कि दादी अब तो कुछ नहीं खा रही है। तो फखरी कहता है कि मैं अपनी अम्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो फखरी की अम्मी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना हो। फखरी उसे ज़बरदस्ती खिला रहा है और खाना फखरी की अम्मी के कपड़ों पर गिर जाता है। कहती है कि ये तुमने क्या किया फखरी, और गुस्सा होती है। कहती है कि मेरी सास ने मुझे ये कपड़े 50 साल पहले दी थी और तुमने अब इन्हें खराब कर दिए। फिजा कहती है कि बाबा ये नलका बंद नहीं हो रहा है। तो दादी कहती है कि तुम्हें पता है कि इसने बाथरूम में क्या कर दिया है, अब तो हमारा टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैनब सो रही है और उमर उन पर कंबल डाल रही है और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।